السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ پچھتاوا زندگی خواب کی مانند ہے۔ کسی نے دنیا کو ایک سٹیج اور انسان سمیت مخلوق کو اس کا ایکٹر قرار دیا۔ اپنا اپنا کردار ادا کر کے یہ خلق خدا خالق کائنات کے حضور پیش ہو جاتی ہے۔ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، ماضی ایک پل نظر آتا ہے، مگر حساب ہر پل کا دینا ہوگا۔ موت پر ہمارا اٹل یقین ہے۔ کوئی نہیں کہتا کبھی نہیں مرنا، مگر یہ سوچ کہیں نہ کہیں ضرور جا گزی ہے، ابھی نہیں مرنا۔ اس حساب کو مشکل یا آسان بنانا انسان کے ہاتھ میں ہے۔ قرار کے دوران بہلول نے ہارون الرشید کو یہ گر سمجھانے کی کوشش کی، مگر پتھر گرم منگوایا گیا۔ بہلول نے اس پر ہاتھ رکھ کر اپنے اثاثے، جھونپڑی، جوتے، تن کے کپڑے چشم زدن میں گن دیے۔ ہارون کی جائیداد کا شمار گھنٹوں میں ہونا تھا، اس کا ہاتھ چند ثانیے بعد ہی جلنے لگا۔ ہمارے بڑے لوگ جیل جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ کر دوزیاں کا حساب لگاتے ہیں۔ شاید ہی کسی کو اپنے اعمال پر پچھتاوا ہو، مگر وہ ایسے کمالات بھی رہنے والی کسر پوری کرنے کا تہیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں جو لیڈر جیل گئے، وہ رہا ہوئے یا بدستور اسیر ہیں، وہ اس کی عملی تصویر ہے۔ مگر بھٹو ضرور ایسے تھے جو اپنے بہت سے اعمال پر نادم تھے۔ اگر مجھے قتل کر دیا گیا۔ یہ کتاب ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں لکھی، اور ایک اور کتاب رومرز اینڈ ریئلٹی بھی ان کے نام سے چھپی، مگر وہ انہوں نے نہیں بلکہ بے نظیر بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی یادداشتوں کو یکجا کر کے چھپوائی۔ یہ انکشافات اور اختلافات سے بھرپور ہے۔ پی کے کتنے لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی؟ چند لیڈروں کے گھروں میں مطالعہ گریزی کے کلچر کی نظر ہوئی پڑی ہوگی۔ پڑھنے سے، خصوصی طور پر کتابوں کے مطالعے سے ہم بطور معاشرہ بھدکتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ بشمول بڑے چھوٹوں اور لیڈروں کے مطالعہ کو معاملات فہمی کے لیے جزو لاینفک گردانتے ہیں۔ فخر امام اور بیگم عابدہ سے ملاقاتوں میں ان کے وسیع المطالعہ ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدہ عابدہ تو کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں۔ 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو محترمہ نے اظہار افسوس کے دوران خود میاں صاحب کو بھی اس المیے میں کسی حد تک حصہ دار ٹھہراتے ہوئے یہ اشعار سنائے: کچھ اونج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ گماں دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوک وی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق وی سی۔ میاں صاحب نے پوچھا، یہ آپ کے شعر ہے؟ نہیں، منیر نیازی کے ہیں۔ منیر نیازی کون ہے؟ قیوم نظامی بھی عابدہ اور امام کے حلقہ احباب میں سے ہیں، اور انہی کی تنہا صاحب مطالعہ اور اہل علم ہے۔ نظامی صاحب کی دوست سے جسٹس ارشاد حسن خان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تھوڑی سی بے تکلفی پر پوچھا، جناب آپ نے مشرف کو بن مانگے ترمیم کی اجازت اور انتخابات کے لیے 3 سال کی مہلت دے دی۔ امکان تھا وہ غصہ کر جائیں گے۔ انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا آپ نے وہ فیصلہ پڑھا؟ ہم تو بس ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں اور تجزیوں کا طمار باندھ دیتے ہیں۔ میرے نفی میں جواب پر انہوں نے شکوہ کیا کہ لوگ فیصلے پڑھے بغیر تبصرے ہی نہیں، منشا کے برعکس فیصلہ آنے پر طعن بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دبنگ لہجے میں جواب دینا شروع کیا۔ ہم نے کہا، مشرف کے معاشی ایجنڈے کی تکمیل کے جد تقریباً مسلم لیگ نون کا ہی تھا۔ آئین میں اگر پرویژن نہ ہو تو ترمیم کر سکتے ہیں۔
3 سال کی مہلت ظفر علی شاہ کیس میں ان کے وکیل خالد انور کی مشاورت سے دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن بھی الیکٹورل رول کی عدم موجودگی کے باعث جلد الیکشن کرانے تیار نہیں تھا۔ ہم نے 3 سال دیے جس میں سے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ جن لوگوں نے فیصلہ پڑھا وہ مطمئن اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اب تک تانو تشنا کر رہے ہیں۔ آئیے اصل موضوع کی جانب۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جیل کی تنہائیوں اور نسائیوں میں غور و فکر کا لامحدود موقع ملا۔ اس دوران ان کو یہ بھی یاد آیا ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اسد اللہ مینگل کی اغوا کی خبر شائع ہوئی۔ وزیر اعظم نے باز پرس کی تو پتہ چلا وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھا اور مقابلے میں مارا گیا۔ بھٹو چیف ایگزیکٹو تھے، مصلحتاً خاموش ہو گئے۔ بھٹو صاحب کو اس واقعے پر پچھتاوا تھا۔ وہ اپنی یادداشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر میں نے واقعی اس واقعے کی انکوائری کروائی ہوتی اور معاملہ قانونی طور پر منطقی انجام تک پہنچایا جاتا تو میں آج اس طرح گھٹنوں میں سر دیے حسرت اور یاس کی تصویر نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ آج اس لیول کے لیڈروں میں سے شاید ہی کسی کو اپنے منحوس اعمال اور کرموں پر افسوس اور پچھتاوا ہو۔ کئیوں کو تو کرتوتوں پر فخر بھی ہے۔ بھٹو جیل میں بیٹھ کر پچھتاتے مگر ان کے پاس اصلاح کا موقع اور گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی۔ میاں نواز شریف کو کچھ لوگ بھٹو سے بڑا لیڈر مانتے ہیں، اس لحاظ سے ضرور بڑے لیڈر ہوں گے۔ جادو کی چھڑی لہرائی، ضمانت ملی اور باہر بھی چلے گئے۔ وہاں معالج بھی ایسے اوتار ملے جو ہوا خوری سے پاکستان میں لا علاج مرض کا علاج کر رہے ہیں اور انفیکشن کے خدشے پر ہسپتال میں داخل کرانے سے روکا گیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو کسی نے باور کرا دیا تھا کہ قبر ایک بندے دو ہیں، یعنی قبر ایک اور بندے دو ہیں۔ مشرف کو بھی باور کرانے کی کوشش کی گئی ہوگی، اب وہ سر پیٹ رہے ہوں گے۔ آئندہ شاید ماشاء اللہ نہ لگے، خدا کرے نہ ہی لگے۔ اگر کسی حکمران کے اعمال صالحہ کے باعث لگا تو ضیاء الحق والے فارمولے کے اطلاق میں تاخیر شاید نہیں ہوگی۔ بھٹو کے پاس اصلاح کی گنجائش نہ تھی۔ آج کے لیڈران کرام کے پاس ضرور ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی 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 90 سے کل تک 3 بار اقتدار میں آئے، لیکن لیڈروں کے اعمال اور عزائم میں فرق آیا، نہ چاہنے والوں کی چاہت کم ہوئی۔ آج بھی کسی کو % کہہ کر معصوم قرار دیا جاتا ہے، کسی کو یہ کہہ کر دیوتا کا درجہ کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمارے لیڈروں کے ضمیر روشن کرے، اپنے غلط فیصلوں، غلط حالات اور غلط باتوں پر پچھتاوے اور مداوے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن کی اڑائی پائی پائی لوٹ آئے، جس سے پاکستان جگمگ کر اٹھے۔ آمین۔ اس طرح کی مزید سیاسی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔